معافی اجازت ہے. گنبد خضرا گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر. یہ سارے عالم اسلام کا استغاثہ ہے. گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. یہ دل کا دگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الغام کی رنج کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا دگر ہے کہ مدینے کی فضا جی جی یہ بچوں ذرا اس کو دیکھو. اب تو ٹھیک ہے جی. میں عرض کر رہا تھا میں حضرت صاحب پڑھیں گے. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کا کلام پڑھا مرحوم کا. انہوں نے مشکل لکھا اور قبلہ شاہ صاحب نے مشکل بلکہ خوبصورت پڑھا، لیکن کلام ذرا مشکل تھا، عام روایتی نہیں تھا. ہم ذرا روایتی سننے کے عادی ہیں. تو میں درود پاک کے بارے میں پھر چند باتیں پھر قبلہ کو میں مائک دوں گا. درود پاک اللہ کی سنت ہے. درود پاک پڑھنا، یہ باتیں ذرا غور سے سن لینا. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. میں تو علماء کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن جو بات کروں گا وہ انشاءاللہ اتھینٹک کروں گا. درود پاک اللہ کی سنت ہے. باقی تمام عبادات مخلوق کی سنت ہے. باقی تمام عبادات مخلوق کی سنت ہے. نماز خدا نے نہیں پڑھی، خدا کی مخلوق نے پڑھی ہے. قربانی خدا نے نہیں دی، خدا کی مخلوق نے دی ہے. وہ ساری عبادات بندوں کی سنتیں ہیں. اس لیے مقید بالوقت بھی ہیں اور مقید بالحیت بھی ہیں. نماز مقید بالوقت بھی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت پر نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے، وقت پر پڑھے گا. نماز مقید بالوقت بھی ہے چونکہ وہ ایک مخلوق کی سنت ہے، اور نماز مقید بالحیت بھی ہے، یعنی اس کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے. اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں بیٹھنا ہے، تشہد ہے. اس کی ایک حالت ہے، ایک وقت بھی مقرر ہے. حج وقت پر ہوتا ہے، بغیر وقت کے حج نہیں ہوتا. قربانی وقت پر ہوتی ہے، بغیر وقت کے قربانی نہیں ہوتی. یہ مخلوق کی سنتیں ہیں چونکہ مخلوق خود محدود ہے، مقید بالوقت بھی ہے، مقید بالحیت بھی ہے. اس لیے مخلوق کی ہر سنت
ہر ادا یہ دونوں چیزوں کے دائرے میں آئے گی، وقت کے بھی اور حیت کے بھی۔ اور درود پاک چونکہ اللہ کی سنت ہے، نہ وہ مقید بالوقت ہے نہ وہ مقید بالحیت ہے، اس لیے درود پاک نہ کسی وقت کا محتاج ہے نہ کسی شکل کا محتاج ہے، اس لیے کہ خدا نہ وقت کا محتاج ہے نہ کسی صورت کا محتاج ہے، اور اس کی ہر سنت نہ وقت کی محتاج نہ کسی صورت کی محتاج۔ اس سے نقطہ یہ نکلا کہ نماز وقت پر پڑھیں گے، حج وقت پر کریں گے اور قربانی وقت پر کریں گے، لیکن درود پاک کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے رہتے ہیں اور کوئی ایسا وقت نہیں جب نہیں پڑھتے۔ اور فرشتے یاد رکھیں، یہ بات پھر قابل غور ہے، فرشتے اکیلے بھی پڑھتے ہیں، اگر جھرمٹ میں ہیں تو اس میں بھی پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے سارے فرشتے پڑھتے ہیں، ملائکہ پڑھتے ہیں۔ فرشتہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے، اکیلا بھی پڑھے گا، چلتے پھرتے بھی پڑھے گا، بیٹھ کر بھی پڑھے گا، اکیلے میں بھی پڑھے گا۔ اس لیے درود پاک اکیلے پڑھنا بھی فرشتوں کی سنت، کسی گروہ میں پڑھنا بھی فرشتوں کی سنت، چلتے پھرتے پڑھنا بھی فرشتوں کی سنت ہے۔ اس لیے ہم جلوس میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ جلوس میں درود پڑھنا فرشتوں کا چل پھر کر پڑھنے کی سنت ہے۔ اس لیے درود پاک جس حال میں پڑھیں، جس کال میں پڑھیں، جیسے پڑھیں، جب پڑھیں، جہاں پڑھیں، اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ باقی ہر عبادت کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہے۔ میں لالا جی نے فرمایا کہ چاند شاہ مجھے پڑھ کے شاہ صاحب فرما رہے تھے 10 بجے ختم میلاد ایک اور شادیاں کے ماشاءاللہ آج کل میلاد شروع ہو گئے نا، اچھی گل ہے، ہونے چاہیے۔ میں تو چند اشعار سنا کے اجازت لینا، سنا خانہ تشریف فرما رہے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ صاحب کو ضرورت نہیں ہوتی اسپیکر کی وجہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار نگینا کر دے ذرا ریگ ہو سرکار نگینا کر دے اور میرے افکار کے یثرب کو مدینہ کر دے میرے افکار کے یثرب کو مدینہ کر دے اور کشادہ دستے کرم جب
بے نیاز کرے. یہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں وہ زیادہ مطلب مشکل نہیں ہے. میں معذرت چاہنا میرے کو وہ آسان اشعار جڑے نے جڑے میں بھی سنا گے انشاءاللہ اپنا شاہ صاحب کو بھی بول کے میرے کو ہے نہیں ذرا تھوڑا غور کرو سمجھ آ جائے. وہ میں تشریح کیونکہ ٹائم بھی کاٹے گئے اپنے میں نہیں کرتا تھوڑا سمجھو گے غور فرماؤ جنا میری اصل چیز جی گزارش ہے غور کرو گے تو سمجھ آتی جائے گی. یہ اصل چیز علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے. لالچ نے فرمایا بھی ہے پڑھ جائے تو دو شعر نے ذرا سن لو تاڑی پہ. کشادہ دستے کرم جب وہ بے نیاز کرے تو نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز